افغان طالبان ٹی ٹی پی کے مددگار، اقوام متحدہ کی رپورٹ میں ثبوت سامنے آ گئے۔ اقوام متحدہ کی انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ میں پاکستانی موقف کی تائید۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے سے ٹی ٹی پی کو تقویت ملی ہے، اسی مدد سے پاکستان میں حملے بڑھ رہے ہیں۔ 2024 میں پاکستان میں 600 سے زائد حملے کیے گئے۔ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ماہانہ $43,000 دیتے ہیں۔ مجید بریگیڈ کو بھی افغانستان سے مدد کا انکشاف۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ سیکیورٹی فورسز کی ATI خان اور میران شاہ میں کارروائیاں، انتہائی مطلوب دہشت گردوں سمیت 15 خوارج ہلاک۔ میران شاہ میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف سمیت 4 جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں نائب صوبیدار محمد بلال، سپاہی ہمت خان اور سپاہی فرت اللہ شامل۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا شہید فوجیوں کو خراج عقیدت۔ کہا دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا، فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، دنیا کو مل کر دہشت گردی سے نمٹنا ہوگا۔ امید ہے ٹرمپ دور میں پاک امریکہ تعلقات مضبوط ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے گفتگو۔ دو طرفہ تعلقات اور تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ کے حالیہ دورہ امریکہ سے متعلق بھی بات ہوئی۔ چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کا آغاز ہو گیا۔ کنڈائی اور شاہپور میں منصوبوں کی افتتاحی تقریب۔ آرمی چیف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزراء کی شرکت۔ کسانوں کو معیاری بیج، کھاد اور دوائیں ملیں گی۔ ڈرون اور زرعی مشینری رعایتی کرائے پہ ملیں گی۔ مریم نواز نے کہا جدید زرعی انقلاب کی بنیاد رکھتی، کسانوں کی ترقی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹریکٹر بھی چلایا۔ پنجاب پاکستان کا زرعی پاور ہاؤس بن گیا۔ مختصر وقت میں یہ کامیابیاں حوصلہ افزا اور ترقی کی نوید ہیں۔ فوج ملک کی معاشی ترقی کے عمل میں بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا گرین پاکستان پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ آرمی چیف نے منصوبے کے تحت کاوشوں اور حاصل ہونے والی کامیابیوں کو سراہا۔ فواد چودھری نے ایک اور تھپڑ مار دیا۔ اس بار نشانہ بنے شعیب شاہین۔ اڈیالہ جیل کے باہر فواد چودھری اور شعیب شاہین لڑ پڑے۔ فواد چودھری سے تھپڑ کھانے کے بعد شعیب شاہین زمین پر گر گئے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے شعیب شاہین کے بھگوڑا کہنے پر انہیں تھپڑ مارا۔ بانی کے کہنے پر شعیب شاہین سے صلح کر لی ہے۔ بیرسٹر شعیب شاہین کا فواد چودھری سے صلح سے انکار، بولے فواد بھگوڑا ہے، تھپڑ مارنے کا جواب دے دیا۔ کراچی کی عدالت میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی لرزہ خیز کہانی سامنے آئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں ملزم شیراز کا اعتراف جرم۔ عدالت کو بتایا مصطفیٰ عامر ڈیفنس میں ارمغان کے گھر آیا تھا۔ ارمغان کے گھر پر جھگڑا ہوا، ہم نے مصطفیٰ پر تشدد کیا۔ مصطفیٰ کو مارنے کے بعد اسی کی گاڑی میں ہب لے گئے۔ ملزم شیراز 21 فروری تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ملزم ارمغان کے والد کی جج کے چیمبر میں گھسنے کی کوشش، پولیس اہلکار سے بھی بدتمیزی کی۔ مصطفیٰ عامر کا ہاتھ، پاؤں اور سر کاٹے جانے کا انکشاف۔ فیصل ایدھی کہتے ہیں حب سے ملی لاش کا صرف دھڑ ملا تھا۔ بلوچستان پولیس کے ذریعے ملی لاش امانتاً دفنا دی تھی۔ پولیس کی قبر کشائی کی درخواست۔ ملزم کے گھر سے ملے خون کی DNA رپورٹ پولیس کو مل گئی۔ خون مقتول کی والدہ کے نمونوں سے میچ کر گیا۔ ناقص تفتیش اور شواہد اکٹھے نہ کرنے پر انسپیکٹر ذوالفقار اور تفتیشی افسر افتخار معطل۔ مصطفیٰ کے قتل میں ایک لڑکی کا کردار، وہ لڑکی کون ہے؟ مصطفیٰ کی والدہ کی آڈیو سے ایک کہانی کا نیا موڑ سامنے آ گیا۔ مارشا شاہد کے اشارے پر ارمغان نے مصطفیٰ کو قتل کیا۔ مقتول کی والدہ کے مطابق مارشا شاہد اور مصطفیٰ 4 سال سے دوست تھے۔ لڑکی مصطفیٰ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ مارشا ارمغان سے دوستی کر کے قتل کا ٹاسک دینے کے بعد امریکہ چلی گئی۔ ارمغان نے مصطفیٰ کو جان سے مارنے کے بعد مارشا کو قتل کی اطلاع دی۔
موسمیاتی تبدیلیوں کے معاملے پر نیا قرض پروگرام IMF کا نیا وفد 24 فروری سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ $1 ارب سے زائد کے نئے رعایتی قرض کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ اس معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی MDI IMF سے بات ہوئی تھی۔ مارچ میں IMF جائزہ مشن بھی آئے گا۔ $1 ارب کی قسط کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ چین دوسرے ملکوں میں مداخلت نہیں کرتا، چین کی ترقی سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری کا چینی سرکاری میڈیا کو انٹرویو، کہا چین کی ترقی خطے کے مفاد میں ہے۔ چین نے تاریخ میں کبھی بھی قابض ملک کا کردار ادا نہیں کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم خطے کی ترقی میں کردار ادا کرے گی۔ 2 لاکھ سولر سسٹم BISP کے تحت دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں مزید 5 لاکھ سولر سسٹم غریبوں کو دیں گے۔ کراچی میں 15,000 ٹن کچرا اکٹھا کر رہے ہیں۔ کچرے سے 50 میگا واٹ بجلی بنے گی۔ 21 لاکھ گھر بنا کر دینے ہیں، جس کے پورے دنیا میں چرچے ہیں۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں مکمل، لاہور شاہی قلعہ کے دیوان عام میں کل تقریب ہوگی۔ ICC اور PCB حکام شریک ہوں گے۔ تقریب میں کرکٹ لیجنڈز کا پینل ڈسکشن بھی ہوگا۔ گلوکار عاطف اسلم چیمپئنز ٹرافی کا آفیشیل ترانہ پیش کریں گے۔ کراچی میں افتتاحی تقریب 19 فروری کو ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے کو تیار، بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم دبئی پہنچ گئی۔ بھارتی کرکٹ ٹیم بھی دبئی روانہ ہو گئی۔ افغانستان کرکٹ ٹیم لاہور سے کراچی پہنچ گئی۔ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ ٹیم پاکستان میں موجود۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیموں نے تیاری پکڑ لی۔ میگا ایونٹ کا آغاز 19 فروری کو کراچی میں ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ مد مقابل ہوں گے۔ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ تیر سے اسلحے کی نمائش پر سختی سے پابندی عائد ہوگی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا واضح اعلان، کہتے ہیں کوئی بھی کم عمر بچہ ڈرائیونگ کرتے پکڑا گیا تو فوری گرفتار ہوگا۔ غیر رجسٹرڈ گاڑیاں پیر سے ضبط ہوں گی، رجسٹرڈ گاڑی ہی شو روم سے نکلے گی۔ کراچی میں انفٹ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل میں CIA پولیس کے 2 اہلکاروں کا اسلحہ استعمال ہوا۔ DIG جاوید اسکانی کی ہدایت پر ڈاکٹر شاہ نواز کو میرپور خاص پولیس کے حوالے کیا گیا۔ DIG اور SSP میرپور خاص مسلسل رابطے میں رہے۔ FIA چالان میں سنسنی خیز انکشافات، عدالت نے مقابلہ جعلی قرار دے کر FIR خارج کر دی۔ سندھی پولیس CIA اور تفتیشی افسر کے خلاف کارروائی کا حکم۔ غزہ جنگ بندی کے بعد قیدیوں کے تبادلے کا چھٹا مرحلہ، حماس نے مزید 3 یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ اسرائیل کی طرف سے 369 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری میں پیش رفت، 3 بجلی کمپنیز کو نئی بھرتیوں، ترقی اور مراحتی پیکج دینے سے روک دیا گیا۔ آئسکو، فیسکو اور گیپکو کے CEOز کو احکامات جاری، تینوں ڈسکوز کو نئی تعیناتیاں، ملازمین کو پروموشن یا نئی مراحت دینے سے قبل اجازت لینا ہوگی۔ چنگچی اور لوڈر رکشہ کے ڈرائیور بھی ہیلمٹ پہنیں گے۔ CTO لاہور نے احکامات جاری کر دیے، پیر سے باقاعدہ ہیلمٹ نہ پہننے والے ڈرائیوروں کا چالان ہوگا۔ CTO کے مطابق ڈرائیورز کو مفت ہیلمٹ تقسیم کرنے کا عمل بھی جلد شروع کیا جائے گا۔ 7 میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس 17 فروری سے شروع ہوگا۔ سندھ حکومت کا 19 فروری کو عام تعطیل کا اعلان، ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا افتتاح پیر کو گورنر کامران ٹیسوری کریں گے۔ 20ویں چولستان جیپ ریلی کے مقابلے، پشاور کے شاہ بابا مرچی خیل نے ٹرک ریس جیت لی، 17 منٹ 26 سیکنڈز میں ٹریک مکمل کیا۔ جرمن شہری کرس نے بطور نیویگیٹر ساتھ دیا۔ ٹرک ریس کیٹیگری میں 4 ٹرک ڈرائیورز نے حصہ لیا۔ لاہور میں فیض میلہ اپنے عروج پر، ادب، سیاست، فن و ثقافت سے شغف رکھنے والوں کی شرکت، طالبات کی فیض کے کلام پر پرفارمنس، میلے میں فیض احمد فیض کے کلام اور ان کی کتابوں پر گفتگو۔ جہاں جہاں اردو وہاں وہاں اسد اللہ خان ہی غالب،
اسد اللہ خان غالب کو دنیا سے رخصت ہوئے 156 برس ہو گئے۔ غالب کی شاعری میں زندگی کا ہر احساس ملتا ہے۔ 1.5 صدی بعد بھی غالب کے اشعار زبان زدیں عام۔